اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، پھر اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے ان کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق ثابت کر دے اپنے کلمات سے۔ تو اللہ پر یہ کیا وعید ہے، کیا مشکل ہے اللہ پر کہ وہ حق کو ظاہر کر دے، باطل کو مٹا دے، لیکن کیا ہے نا، ہمارا ٹیسٹ ہے، اگر یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو ٹیسٹ کیسے باقی رہے گا۔ اسی طرح کہ جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے اور انسان کو فرشتے دکھنے لگ جاتے ہیں، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو دکھ جاتا ہے نا حق کیا تھا، غیب کی چیزیں جب دکھ گئی تو سمجھ آ جاتی ہے بات۔ اسی طرح قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، توبہ قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ٹیسٹ ہی ختم ہو جائیں گا، تو وہ تو ہر کسی کو یقین آ ہی جائیں گا۔ اس لیے انہ علیم بذات الصدور، اور وہ جانتا ہے جو کچھ دلوں کے بھید ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ، اور وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویعفو عن السیئات، اور وہ دور کرتا ہے برائیوں کو، ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہی ہے جو کہ توبہ قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے برائیوں کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعا سنتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک اعمال کرتے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کرتا ہے ان کا فضل۔ اب توبہ کی شرطیں تو ہمیں پتہ ہے نا، توبہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا، ان گناہوں پہ ندامت، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو جو گناہ صغیرہ ہے وہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال سے، سارے دن بھر کے اعمال، نماز روزہ، ان سب سے ختم ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ہے تو گناہ کبیرہ کی لسٹ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہمارے دن بھر میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں سرزد ہو رہا جو کہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں جیسا غیبت اور دوسری چیزیں، لیکن ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے توبہ کا کرنا ضروری ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک کام کرتے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کرتا ہے اپنے فضل کو۔ کہ جب دعاؤں کا قبول کرنا کیسا ہے کہ یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، کوئی اور چیز اس سے بہتر اللہ پاک دے دیتا ہے، یا کہ وہ آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں جب کوئی بندہ دیکھے گا کہ اس کے توبہ جو اس کی قبول نہیں ہوئی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے آخرت میں کیا کیا اجر رکھا ہے، تو وہ چاہے گا کہ اے کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، وہ ایسے خواہش کرتا۔ تو دعا کی قبولیت کا جب اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، تو اس طریقے سے یہ تین چیزوں کے طریقے سے اس میں یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ والکافرون لہم عذاب الشدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ رزق کو بسط پھیلا دیتا، لِعِبَادِهِ اپنے بندوں پر، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو وہ بغی کرتے، سرکشی کرنے لگ دیتے، دھوم اٹھا دیتے زمین میں۔ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے قدر سے، ناپ تول کر جس کو چاہتا ہے۔ اگر اللہ بے فراغی رزق دے دیتا تو سرکشی شروع ہو جاتی، کوئی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہتا، ہر کوئی اپنا اپنا کھیلنے لگتا، کسی کی محتاجی نہ رہتی، تو وہ کیا کرتے، سرکشی کر دیتے زمین میں۔ لیکن اللہ کیسا نازل کرتا ہے، قدر سے، ناپ تول کر، جس کو جتنا جہاں ضرورت ہو اسی طریقے سے رزق دیتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، کہ بے شک وہ اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہو الذی ینزل الغیث، اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے مینا، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ جب کہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، وینشر رحمتہ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، کتنے دنوں تک سوکھا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی بارش ہی نہیں ہوگی، نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ پاک مینا برساتا ہے۔ وہو الولی الحمید، اور وہ بڑا کارساز اور حمد تعریفوں والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں ہے بنانا آسمان اور زمین کا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلایا ہے اس میں دابۃ جانور، اور اس نے خلقت کی نشانیاں کیا ہے، اس کی خلقت زمین اور آسمان کی، اور ان میں جانوروں کا پھیلانا۔ پہلے دابہ کے معنی ہوتے تھے کوئی بھی حرکت کرنے والی چیز، پھر وہ جانوروں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اب زمین کے چلنے والے، زمین کے حرکت کرنے والے جانور تو ہمیں پتہ ہے، آسمان کے کون ہے، یا تو ملائکہ مراد ہے، یا پھر واللہ عالم کے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق رکھی ہے جو کہ حرکت کر رہی ہے۔
وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اکٹھا کر دے گا جس کو چاہیں گا، قادر ہے وہ اس پر۔ وما اصابکم من مصیبت، اور جب کوئی مصیبت پڑتی ہے فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ اس نے کمایا اس وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہ تو وہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ جو کچھ بندے پر مصیبت پڑتی ہے وہ اسی کے گناہوں کی سبب ہے کہ جو کچھ بڑی بڑی آفتیں مصیبتیں اس وقت دنیا میں آتی ہے وہ انسانوں کے گناہوں کا سبب ہے، قحط سازی یا بارش کا رک جانا یا پھر بڑے بڑے زلزلوں کا آنا، جہاں جب زمین میں بہت گناہ بڑھ جاتے ہیں اس وقت اللہ پاک مصیبتیں بھیجتا ہے، اور کتنے تو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ کتنے تو گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم تھکا نہیں سکتے اس کو، زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اس کو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جہازوں کا جو دریا میں چلتے ہیں گویا کے پہاڑ، کہ اگر ہم فزکس کے لاز کے تھرو بھی اگر کوئی بہت بڑا سا جہاز بنتا ہے جس میں والیوم ہے، کثافت ہے، واٹ ایور لاز از دیئر فزکس کے، تو وہ اللہ ہی کے لا ہے، وہ کہیں الگ سے تو نہیں آیا، ہر قدرت کا قانون اللہ ہی کا قانون ہے۔ تو جو کچھ بھی چل رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے وہ اللہ ہی کے ذات قدرت ہے، کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو دریا اپنے اوپر تھامے ہوئے ہے۔ وَأَن يَشَاءَ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اور اگر وہ تھام لے ہوا کو، وَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ رہ جائے اس کے پھیٹ پر ٹھہرے ہوئے، اگر وہ ہوا کو روک لے تو سارے کام ٹھپ ہو جائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِكُلِّ، ہر ایک صبار شکور، بصارت والے اور احسان ماننے والے شکر گزار کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اور کون ان سب چیزوں پہ کیا کہا کہ بصارت رکھنے والا، اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ کتنی ساری چیزیں آنکھوں سے گزر جاتی، کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہو جاتی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق ان کو ہی پڑتا ہے جو تلاشتے ہیں، جو ڈھونڈتے ہدایت، جو دیکھنا چاہتے ہیں نشانیاں، تو انہی کو یہ نشانیاں دکھتی ہے، اسی پہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یُؤْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، اور تباہ کر دے جو کچھ کمایا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن وہ بہت سو کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیئن، پھر اگر جو کچھ، فما پھر جو اوتیتم جو تم کو مل رہا ہے، من شیئن جو کچھ، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا متاع ہے، دنیا کے برتنے کے لیے تمہیں کچھ دے دیا۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے رب پر جو توکل کرتے، کہ اللہ نے کیا کہہ دیا کہ میں نے تم کو متاع دیا دنیا کی زندگی میں برتنے کے لیے، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں کے لیے اور باقی رہنے والی ہے، لیکن ہم نے اپنے پورے زندگیوں کا مصرف، اپنی پوری طاقت، پورا پرپس صرف اس متاع کے پیچھے لگا دیا جس کا وعدہ اللہ کر چکا، ہمارے نصیبوں میں لکھ چکا، لیکن ہم اسی کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہماری خلقت کا مقصد عبادت اور خلافت تھا۔ یہ دو مقصد تو ہم سے چھن گئے، اور جو ہمارے نصیب میں آلریڈی اللہ پاک لکھ چکا متاع، ہمارا رزق جو طے تھا، اس کے پیچھے پورا اپنا زور لگانے بیٹھے ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، وہ لوگ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر توکل کرتے ہیں ایمان لانے والے۔ اب ہم دیکھیں نا کہ ایمان کا بھی کتنا بڑا وہ ہے نا، ہر جگہ کتنی بار ایمان ایمان ایمان، لیکن ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے کہ واقعی میں وہ ایمان کے درجے ہمارے دل میں موجود ہے، ہماری نمازیں اس ایمان پہ کھری اتر رہی، ہماری عبادت اس ایمان کے درجوں پر کھری اتر رہی ہے۔ کیا جب ذرہ برابر ایمان دینے کا وعدہ اللہ نے کر دیا تو وہ ذرہ بھی موجود ہے کہ ہمیں کتنا ڈھونڈنے ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ویسا بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے رب پہ توکل، تو ہمارا توکل کا معاملہ ویسا ہی ہے کہ جیسے اللہ سے ہونا چاہیے، کہ ذرا سا غم پہنچا تو اداس ہو گئے، ذرا سا کچھ ہوا تو دوسروں کے اوپر وہ کرنے لگے، تو واقعی میں ہمارا بھروسہ ویسا ہے اللہ پر۔ اور اب اس میں کیا آ رہا ہے آگے کی شرطیں، جو کہ وما عند اللہ خیر وابقا کے لیے جو شرطیں ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہو گئی کہ للذین آمنوا، ایمان والے،
وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر توکل رکھنے والے، اور پھر والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں گناہ کبیرہ سے۔ تو گناہ کبیرہ کی تو لسٹ پوری مل گئی کہ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہوتے رہتے لیکن جو گناہ کبیرہ بڑے بڑے ہیں اس سے بچنے کی حتی والامکان کوشش کرنا، والفواحش، اور فواحش جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے لیکن الگ سے بیان کرنا کیوں کیا گیا کہ فواحش ایسا گناہ ہے جو کھلم کھلا کیا جائے، نڈر ہو کے کیا جائے اور دوسرے کو بھی ابھارا جائے گناہوں پر، تو وہ فواحش میں آ جاتا کہ وہ بے حیائی میں آ جاتا کہ ہر وہ گناہ جو ڈھٹائی سے کیا جائے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہ کیسے لوگ ہیں کہ کبائر گناہ سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں اور غصے میں معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو معافی اس وقت کرے گا انسان جب وہ طاقت میں ہوں گا، ہے نا۔ اگر کمزور ہے، دبا ہوا ہے تو اس کو تو مجبوری ہے خاموش رہ جانا، لیکن اپنے طاقت اور بدلہ لینے کی استطاعت کے باوجود معاف کر دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ غصہ اور غصے میں آ کر معاف کر دینا کہ دیکھو بدلہ لینے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، جبکہ بھائیوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو کنویں میں ڈال دیا، اور کیسا ڈر رہا تھا، کیسا وہ ہو رہا تھا، اس کے باوجود جب طاقت تھی، بادشاہ تھے اور سر جھکائے جب بھائی کھڑے تھے تو کیا کہہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں، جاؤ۔ اور ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت، پوری فوج اور لشکروں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو وہاں چڑھائی نہیں کی، کوئی خون غارت نہیں ہو، بلکہ اس دن بھی کیا کہہ دیا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی لشکر میں جا رہے تھے، کوئی غزوے میں، دوپہر کے وقت آرام کی نیت سے لیٹے تو ایک شخص آ گیا اور آپ پہ تلوار تان لی اور کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا، تو کہا کہ وہی اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور صحابہ بھی آ گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو معاف کر دیا اور جانے دیا۔ تو یہ ہے کہ معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، کہ نماز کیسا ہے نا، کئی گناہوں سے، بے حیائی سے، فحاشیوں سے روکتی ہے، تو نماز قائم کرتے ہیں۔ وامرہم شورا، اور ان کے کام آپس بینہم، وامرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے کام شورا، مشورے سے ہوتے ہیں، ان کے آپس کے فیصلے مشورے سے ہوتے ہیں، کہ اللہ کہا جماعت کے ساتھ، کہ جب مشوروں میں جب کوئی کام مشورے سے ہوتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حکومتوں کا بننا بھی اسلامک کیسا ہے نظام، کہ مشوروں سے طے کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس نے ڈالا، اسلام نے سب سے پہلے ڈالا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبد الرحمن بن عوف کئی دنوں تک، کئی بار اس میں گھومے، بازاروں میں گھومے، لوگوں کی رائے دی کہ علی یا عثمان، علی یا عثمان، تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، تو پھر وہ انہیں خلافت دے دی گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ان کو دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُغْيَ، اور جب ان کو کوئی پہنچتی ہے چڑھائی، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب دیکھو پہلے اس میں کیا آ گیا کہ غصہ تھا تو معاف کر دیا، اب دوسرے میں کیا آیا، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی چیز ان پر پہنچتی ہے، بغی، کوئی چڑھائی کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ دیتے ہیں۔ تو بدلہ لینا بھی ضروری ہے، کہ کوئی بزدل نہ سمجھے یا کوئی ڈھٹائی نہ سمجھے، ڈھٹائی نہ کرے اور سرکش نہ ہو جائے، تو بدلہ لینا بھی ضروری ہے۔ کئی بار کئی سزاؤں کا بدلہ لینا بھی ضروری ہے، سزا دینا بھی ضروری ہوتا ہے حکومتوں کو صحیح طور سے چلانے میں، ورنہ جرم عام ہو جائے گا۔ اور کیسی سزا ہوں گی وہ، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ جتنا کا اتنا، وَجَزَاءُ، اور اس کا بدلہ، سَیِّئَةٌ برائی کا، سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اسی کے مثل، اتنا ہی، جتنا کہ اس نے کیا اتنا ہی۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور اگر معاف کر دے، صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا ظلم کیسا، کہ تھوڑا سا بھی زیادتی کر دے رہا، ایک کے بدلے ایک تھپڑ مارا تھا، اس کے بدلے دو بھی مار دیا تو وہ بھی ظلم ہو گیا۔ اللہ اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کرتا کہ تم اتنا بھی تھوڑی سی بھی حد سے زیادہ بڑھ جاؤ۔ وَلَا مَنٍ سَوَرَ، اور جو کوئی بدلہ لے، بعد ظلمہ، اس کے مظلوم ہونے کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیہم مِّن سَبِیل، تو اس پر پھر کوئی راہ نہیں
انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اور بے شک راستہ علی الذین یظلمون، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ناسا لوگوں پر، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ولمن صبر، اور جس نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کیا، ان ذلک لمن عزم الامور، تو وہ بڑے ہمت والے کام ہیں کہ جس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، اور اس نے صبر کر کے معاف کر دیا، تو یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔